وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78 حصہ چہارم، درس نمبر 1632. آج کا موضوع: کیا دین اسلام کو باقی دنیا تک پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا. اسی نے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے. تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو. اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو. وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے. صدق اللہ العظیم. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 78. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں پسند کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں رکھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے یہ. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل وفی ھذا، پہلے بھی یہی نام تھا تمہارا اور اب بھی یہی نام ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ بنو. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو. واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو.
ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا، پھر کیا ہی اچھا مولا ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سامعین اکرام، ہم بات کر رہے تھے یعنی جاہدوا فی اللہ حق، اللہ کی راہ میں محنت کرو، وہ اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ چننے پہ میں بات کر رہا تھا، اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ رہتا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ دیکھیں رسول کی ڈیوٹی کیا تھی، دین کو پہنچانے کی ڈیوٹی رسول کی تھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دیگر ادیان پر اس کو غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے، اور اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہوگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اللہ کا پیغام لے کے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور اللہ کا حکم یعنی ان کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ پہنچائیے جو آپ کی طرف تعلیم نازل ہوئی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک بات دیکھیں، میں آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ آج کی جو صورتحال ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، یعنی ہمیں کچھ احساس نہیں ہے۔ اگر میں ایک بات کہوں وضاحت کے ساتھ، دین کیا ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، رسول کا پیغام کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سب کچھ ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، اور وہ دنیا کا ہے، یعنی دنیا کے لیے ہم نے ہر چیز سے عہدہ برا ہو گئے ہیں۔ تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں یعنی جو ڈیوٹی رسول کی ہے، رسول کے جانے کے بعد وہ ڈیوٹی پھر امت کی بن جاتی ہے۔ یہ تو بڑی عام سی بات ہے، اس میں تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ رسول کی ڈیوٹی، اب ہمارے رسول تو تا قیامت ہیں، ان کی تعلیمات اور نبوت کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے وہ بھی محفوظ ہے، وہ بھی تا قیامت انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ تو اب یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، امت کی ڈیوٹی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس ڈیوٹی سے عملی طور پہ انکار کیا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، رسول کی دعوت کو نہ تو ہم خود پھیلا رہے ہیں، یعنی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہم خود رسول کی تعلیمات سے بے خبر ہیں، رسول کے دین کو نہیں جانتے، اللہ کی توحید سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ توحید رسالت کا ہمارے نزدیک مفہوم کیا ہے؟ ایک ظاہری سا ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا انڈیا کا، ایک عالم دین تھے، اور وہاں ایک قصبے کے کچھ لوگ جو تھے وہ یعنی ان کو غیر مسلمان اسلام چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی تھی۔ تو یہ عالم صاحب گئے، تو انہوں نے پھر وہاں لوگوں سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہو؟ ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں، وہ شیعوں کا ہوتا ہے نا تعزیہ، وہ اٹھاتے ہیں، بس اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم تعزیہ اٹھانا چھوڑ دو، تو ہم تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے، ہم تو مسلمان رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس بزرگ نے پھر ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم تعزیہ اٹھاتے رہو۔ بہرحال وہ ایک مختلف بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی،
لیکن تعزیہ اٹھانا کیا ہے؟ بس یہ اسلام ہے. جو تعزیہ اٹھائے گا وہ مسلمان ہے، جو نہیں اٹھائے گا وہ نہیں. یہ ایک ہمارا لیول ہے. ہمارا دیکھیں اسلام کی سمجھ کا کیا لیول ہے. آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو. آپ یعنی مجھے تو ظاہر ہے کہ میں تو آپ کے لیے مسلمان، جو برائے نام مسلمان ہے وہی میرے مخاطب ہے، لیکن آپ کے پاس اپنے صاحب ایمان ہونے کی کیا دلیل ہے سوائے اس کے کہ آپ لفظی طور پہ کلمہ طیبہ کلمہ گو ہیں، کلمہ آتا ہے بس آپ چند رسومات ادا کر رہے ہیں اسلام کی. تو اس سے تو یعنی آپ نے بس ان چند رسومات کو ہی اسلام کا نام دے دیا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے مشت بھر داڑھی رکھی ہے، خاتون کہہ رہی ہے میں تو پردہ بھی کرتی ہوں اور حج پہ بھی جاتے ہیں. تو بس یہ ایک چند کچھ اعمال ہیں، یہ بھی ظاہری طور پہ. حقیقی طور پہ اس میں کوئی عمل بھی نہ کلمے کا مطلب جانتے ہیں، نہ نماز کا مطلب جانتے ہیں، نہ زکوٰۃ اور نہ روزہ نہ حج. آپ کو معلوم ہے اس میں کیا تفصیل بیان کروں. تو خیر میں حج تباکم کی بات کر رہا ہوں. رسول کے بعد دین کو دنیا تک تا قیامت یہ دین کو کون پہنچائے گا؟ رسول کی ڈیوٹی کون ادا کرے گا؟ یہ مسلمان. جو رسول کی دعوت کو قبول کر لے گا پھر آگے اس کی ڈیوٹی ہے. یہ تھی ایک طریقے سے میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے اور آپ کچھ محنت کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کر رہے ہیں، تو دیکھیں آپ کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس اسلام کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں. پہلے مثال کے طور پہ ماں باپ ہیں، وہ اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دیں، اسلام کا میسج دیں. پھر جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، مطلب دو بہنیں ہیں، ایک بہن کی سمجھ میں آ گیا اسلام تو دوسری بہن کو دے. بھائی ہے، ایک بھائی کو آ گیا ہے تو دوسرے بھائی کو دے. اسی طرح اگر بیٹا ہے اس کو اگر سمجھ میں آ گیا ہے، اس نے حقیقی طور پہ اللہ کو منزل بنا لیا ہے، تو وہ پھر اپنے والدین کو بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اور حکمت سے اسلام کی دعوت دے. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کو چن لیا ہے اسلام کی دعوت مزید پھیلانے کے لیے. ہمیں تو آج اس کا کوئی نہ احساس ہے نہ ادراک ہے، اور نہ ہم یہ دیکھیں ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہماری ایک خواب ہے، ایک خواہش ہے، اور وہ دنیا. ایک باپ دیکھیں، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ایک باپ ہے، ایک فیملی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ہے. تو بیوی جو ہے وہ ہاؤس وائف ہے مثال کے طور پہ. اب باپ یعنی اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ بھئی بچوں کو میں نے کے لیے روزی روٹی کمانی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پریشان بھی رہتا ہے کہ ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو کی روزی روٹی کا انتظام کرے. یہ پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بعض اوقات تو مطلب پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے، بہرحال جو بھی ہے، لیکن بنا کام کے کوئی نہیں بیٹھتا گھر میں. کام کرنا چاہتا ہے لوگ، یعنی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں، مسلمان میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو صرف اپنے گھر کی روزی روٹی کی فکر ہے. میں تھوڑی سی ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچیں. یعنی جیسے آپ کو اپنے خاندان کی ظاہر کی فکر ہے، اسی طرح تو آپ کو باطن کی بھی ہونی چاہیے فکر، کیونکہ اصلی رزق جو ہے وہ تو روحانی رزق ہے. اصلی رزق اور روزی جو ہے وہ تو روح آئی ہے، دیکھیں بھوکی ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، روح عالم بالا سے آئی ہے، یہاں آپ کے جسم میں رہ رہی ہے، یہ بھوکی ہے. کس چیز کی؟ ایمان باللہ کی، اچھے اعمال کی، اللہ کی یاد کی. یہ روح بھوکی ہے. یہ آپ اسے نہیں دیں گے غذا تو روح بھوکی رہے گی، پریشان رہے گی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو کھانا نہیں ملا یا تو آپ کو بھوک لگتی ہے،
اور بھوک پھر شدید سے شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ رمضان میں دیکھ لینا آپ اپنی کیفیت کو، کس طرح افطاریوں کا دسترخوان آپ بھر دیتے ہیں کہ یہ بھی کھائیں گے وہ بھی کھائیں گے، اور آپ کو بھوک ہوتی ہے شدید۔ بہرحال وہ تو ویسے میں ایک بات کروں، بھوک روح جو ہے جب آتی ہے تو یہ بھوکی ہوتی ہے اللہ کی یاد کی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کریں گے، اور وہ یاد بھی کیسی، وہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، ابھی میں صرف ایک نام دے رہا ہوں۔ اللہ کی یاد کی بھوکی ہوتی ہے۔ آپ کا دل تو دنیا کی یاد سے آباد ہے، اللہ کو آپ کیا یاد کریں گے؟ یعنی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب و مطلوب، تو آپ کے دل میں اب دنیا ہی ہوگی۔ اور میں آپ سے انفرادی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خود اپنے دل کی حالت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ کیا ظاہر کی خواہش سے آپ کا دل آباد ہے، یا اللہ کی یاد سے آپ کا دل آباد ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں دنیا تو استعمال میں ہونی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے استعمال سے اللہ تعالی ہمیں منع نہیں کرتا۔ دنیا میں آپ کام کریں، روزی کمائیں، کھائیں پئیں، آرام کریں، گھر بنا لیں، جو بھی آپ کرتے ہیں دنیا کے کام ہیں، یہ ضروریات دین ہیں، یہ ضروریات دنیا ہیں۔ اللہ کی یاد آپ کی حقیقت کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ایک گمراہ کن لفظ ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، یعنی کتنا ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور عقل الٹی ہو گئی ہے کہ وہ موسیقی، یعنی آپ طاؤس و رباب کو جو ہے وہ روح کی موسیقی، یہ آپ کی وہ ذہنی جو ذلت ہے، جس یعنی جو بگڑی ہوئی ذہنیت ہے، اس کا یہ جملہ مظہر ہے کہ روح، یہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ بعض بڑے عجیب عجیب جملے ملتے ہیں نا۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ہو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ تو صرف میرا آپ کا کہنا، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ، ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب یہ دیکھیں کتاب آتی ہے، وہ در حقیقت آتی ہے امت کے لیے، رسول کے ذریعے آتی ہے۔ پھر رسول کے بعد ڈیوٹی جو ہے، یہ دین کو پھیلانے کی ڈیوٹی پھر امت کی ہوتی ہے۔ اب قرآن آیا ہے رسول پر، ہمارے لیے، اب رسول نہیں ہے، اب وہ تعلیم لوگوں تک کون پہنچائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کا حامل بنایا گیا، تورات مطلب قرآن، اور پھر انہوں نے وہ ذمہ داری نہیں ادا کی، ان کی مثال اب گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اب ہم نے بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو وہ کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تو ہم خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی بات اور سچی بات تو یہ ہے، کتاب کو، قرآن کو بطور ہدایت اپنے لیے ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کو، یعنی اس کے لیے تو کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، آپ کی زندگی میں قرآن فہمی نہیں ہے۔ روایتی طور پر ہم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، پھر کبھی کوئی ترجمہ قرآن لے لیا یا کوئی تفسیر کی کتاب لے لی، بس اس کو آپ بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب کو کسی نے تفسیر دی تو مجھے کہنے لگے میرے پاس فلاں تفسیر ہے۔ اب یہ بڑی، انہوں نے اپنی دانش میں بڑی بات کہ بھئی میرے پاس تفسیر قرآن ہے۔ بس ہم نے تو دیکھیں ایک، یعنی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ساری ذمہ داریاں ہم نے اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دی ہیں۔ ہماری مثال
گدھوں کی سی ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ مثال دی ہے نا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ اب یہ کتابیں، اس کا ہم نے اپنے اپنے مفاہیم لے لیے، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ جتنے بھی فرقے ہیں یہ اپنے یعنی دلائل کی بنیاد قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ جو بھی عقائد ہیں، میرا تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہر فرقہ اگر دوسرے سے بات کرے گا تو قرآن کی آیت یعنی تیسرا چوتھا سب قرآن سے ہی اپنے دلائل لیتے ہیں، اور جو حقیقت ہے، جو اصل قرآن ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ بحث مباحثہ آپ کو پتہ ہے، میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ هو اجتباکم کی میں بات کر رہا تھا، اور میں آپ کو ایک آیت شاید سنائی بھی ہے، دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا۔ یہ ذمہ داری ہے، ہم اخرجت للناس، تمہیں اور لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے۔ لیکن کیا آج کا مسلمان کسی بھی لیول پہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے؟ تو یہ تو یعنی ایسی تو کوئی بھی تحریک نہیں ہے، ایسی کوئی جماعت بھی نہیں ہے مسلمانوں کی، نہ اس کا کوئی امیر ہے۔ یہ اسلام کا تو شیرازہ بکھر چکا ہے، اور یہ برائے نام مسلمان ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں چند ایک مسائل کے، اور چند ایک اپنے اکابر کے موقف کو اس پر قائم رہتے ہیں کہ ہم نے ان کے موقف پر قائم رہنا ہے۔ یہ میں اشارتاً آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ جو جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اپنے اپنے جو بزرگ ہیں، اب جو اصل دعوت ہے وہ تو رہ گئی ہے۔ اصل دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ۔ ہر فرقے کی بنیاد چند مخصوص مسائل ہیں، اور پھر اس میں اختلافات، اور پھر دیگر فرقے کو باطل کرنا، یہ سب ظاہری طور پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال تو وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے یعنی تمہارے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ۔ تو ابراہیم کی ملت دیکھیں، ہر پیغمبر کی یعنی تمام پیغمبر ایک ملت پر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور رسول کی اطاعت، قرآن اور سنت، یہ سب ایک ملت ہیں۔ لیکن یہاں پر ابیکم ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیا کہ تمام یعنی اس وقت کے حالات میں لوگ تو متفرق تھے، مشرکانہ ماحول بھی تھا، یعنی عرب جو تھے وہ ان کے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل کے بعد، اور بنی اسرائیل میں جو تھے وہ پیغمبر آئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے صاحب شریعت پیغمبر ان کے، اور تو عیسائی اس وقت، عیسائی اور یہودی اور یہ مشرک مدینے کے یا یہ، لیکن یہ مشرک ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو ان کا نام اس لیے لیا کہ تمام لوگوں کا اتفاق تھا ابراہیم علیہ السلام پہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ہم ان کی ملت پر ہیں، دعویٰ یہ کرتے تھے۔ تو پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما کان من المشرکین۔ خیر، تو یہ ملت ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت خاص طور پہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل میں آئے، اور ان کا رابطہ یعنی تعلق زیادہ نزدیک تھا، کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسماعیل کی اولاد میں پھر یہ سارے عرب تھے نا۔ تو ملت ابراہیم
فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھے۔ اب ان کی ملت کیا تھی؟ وہ تو اللہ کی توحید کی دعوت تھی، آپ کو معلوم ہے، اور نمرود کے پاس اللہ کی دعوت لے کے آئے، وہ سارا واقعہ ہے، اور پھر اسی توحید کی دعوت کو پھیلانے میں انہوں نے زندگی صرف کر دی، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے پھر قربانیاں، یہ ملت ابراہیم ہے۔ اگر اس وقت کوئی شخص اللہ کی توحید کو مان لے، اپنے رسول کی، ہمارے رسول کی رسالت کو مان لے، اور اپنی زندگی کو وقف کر دے اللہ کے لیے، موت اور حیات کو، تو یہ ملت ابراہیم پہ ہے۔ تو ملت ابراہیم، قائم ہو جاؤ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ مومنوں سے خطاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہارا نام مسلم یا مسلمان جو بھی رکھا ہے، تو یعنی نام جو ہے وہ مسلمان ہے۔ مسلمان جس کا سر جھک گیا اللہ کے سامنے، سر خم تسلیم ہے، جو مزاج یار میں آئے، یہ مسلمان کا وہ ہے۔ من قبل وفی ھذا، پہلے بھی یعنی تمام امتیں جو گزری ہیں ان کے پیغمبروں کے امتیوں کا نام کیا تھا؟ مسلمان۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی نام مسلمان کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے، یعنی فرما بردار، اللہ کا فرما بردار، اس کا نام جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یعنی اسلام دین کا نام کیا ہے؟ اسلام، اور جو دو دین اسلام کو مانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، خیر اس پہ تو میں پھر اگلے درس میں بات کروں گا، لیکن آج میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک امت ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی میرے خیال سے اسی صورت میں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، مطالبہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کا، ان هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، تم ایک امت ہو، ایک مسلمان۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ میں نے وضاحت بھی کی تھی، لیکن ابھی یہ تھوڑا سا موقع ہے تو میں آپ کو بتاؤں۔ امت ایک ہے، چاہے وہ گوری ہو، کالی ہو، سرخ ہو، سفید ہو، جو بھی رنگ جو بھی ہو انسان کا، جو قبیلہ بھی ہو، لیکن نام ایک ہے ہمارا، مسلمان۔ ان هذه امتکم امتا واحدا وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرنی ہے تمہیں۔ یہ ایک مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور پھر تو اس کی تفصیلات میں ہے باقی باتیں۔ توحید بنیادی مطالبہ ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے سر جھکا دو، یعنی مجھے اپنا معبود بھی بنا لو، اور مقصود بھی بنا لو، محبوب بھی بنا لو، اور مطلوب بھی بنا لو۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور خدا کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم